پروگرام جو بہترین انداز سے اب تک جو کیا ہے، میرا بھی یہ خواہش ہے، میں نے بھی ان سے ریکویسٹ کیا تھا کہ ہماری نئی نسل کو آگے لائیں تاکہ ان کو موقع دے دیں، تاکہ ان کے آگے آنے سے، ان کو تربیت دلانے سے، ان کو اپنے ہمارے محافل و مجالس میں لے کے آنے سے جو ہے نا ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کامیابی اسی چیز میں ہے کہ ہم ان کو آگے لائیں تاکہ بہتر طریقے سے ہم ان کی تربیت کر سکیں۔ تربیتی پہلو پہ ہر کوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ہمیں اس چیز کا اعلان کرنا انتہائی آسان ہے۔ قرآن میں رب العزت فرماتے ہیں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ، یعنی قرآن کا یہ اعلان ہے، کہتے ہیں کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، یعنی آپ اس چیز کو کیوں بتاتے ہو، یعنی لوگوں تک کیوں وہ میسج دیتے ہو جس پہ آپ خود عمل نہیں کرتے۔ دیکھو بہترین چیز ہے، بہترین چیز وہ ہے جس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو میں میرے NSO کے نوجوانوں سے، آپ نے جتنے بھی ایجنڈے رکھے ہیں وہ سارے ایجنڈے آپ نے دوسروں کے لیے رکھے ہیں۔ آپ NSO کے میرے جوان ہیں، NYM کے جوان ہیں، آپ سے میرا یہی سوال ہے کہ آپ نے اپنے لیے کیا رکھا؟ دیکھو ابھی جو آپ بتا رہے ہیں ہم اسٹوڈنٹ تک، یعنی NSO کا مطلب ہے یعنی نور بخشیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن۔ تو دیکھو نور بخشی ہونے کے ناطے آپ نے اپنی NSO کے نمائندوں کے لیے تعلیمات نور بخشی اپنے اندر منتقل کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا پروگرام ہے؟ آپ نے کون سا وہ ایک پروگرام رکھا ہے؟ NYM نے کون سا ایک پروگرام رکھا ہے؟ یہاں پر ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں، علماء تشریف رکھتے ہیں۔ آپ نے میرے NSO کے نوجوان اور میرے NYM کے جوان، آپ نے اپنے اوپر اس کو فرض کیا ہے کہ ہم ہفتے میں ایک دن ضرور اپنے علماء کے پاس جائیں گے اور وہاں جا کے ان کے علوم سے ہم مستفیض ہو جائیں گے، ان کے درس و دروس میں ہم شرکت کریں گے اور تعلیمات نور بخشی کے بارے میں ہم خود علم حاصل کریں گے، اس کے بعد ہم آگے پہنچیں گے۔ یہ فرض ہے آپ کے اوپر، ضروری ہے۔ اس چیز پہ بھی آپ لوگ اگر کر رہے ہیں تو بہت بہتر ہے، اگر اس چیز کو آپ اگنور کر رہے ہیں تو یہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ میرے نئے نوجوانوں کے لیے یہ واجب ہے کہ آپ آئیں اور اپنی جو دین کے بارے میں جو کمی ہے آپ کے اندر، دینی معلومات کے بارے میں جو آپ اپنے اندر کمی محسوس کر رہے ہیں، یہ موقع اب فرصت تمر مرہ صحاب، یعنی یہ فرصت، یہ وقت، یہ ٹائم جو ہمارے پاس رب العزت کی طرف سے ہمیں عطا ہے، یہ فرصت جو ہے نا تمر مرہ صحاب، یعنی بادل کی تیزی کی طرح ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، گزر رہا ہے، یہ ختم ہونا ہے۔ تو ہم نے اس فرصت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو اس چیز کے بارے میں میری ریکویسٹ ہے کہ میرے جوان، یعنی صرف کانفرنس سال میں ایک دفعہ سیرت الصادقین منانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہماری ذمہ داری رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، یعنی آپ کی اصلی ذمہ داری سیرت صادقین منانا نہیں ہے بلکہ صادقین کے ساتھ رہنا ہے۔ ہماری ذمہ داری جو قرآن بتاتے ہیں، صرف منانے سے ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتا، لیکن مناتے کیوں ہیں؟ تاکہ ہم ان کی سیرت کو پہچان لیں اور سچے لوگوں کے ساتھ۔ دیکھو صادق و امین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے صادق اور امین کا لقب دیا گیا، آج ہم اس کے چاہنے والے ہیں، تو کم از کم ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ صادق امین ہے کون ہے۔ یعنی اس کے ذریعے اسی لیے قرآن فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دیا ہے، آپ اس کے ساتھ وابستہ رہیں، اس کو پکڑیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جس چیز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے آپ اس سے دوری اختیار کریں۔ واتقوا اللہ، یعنی اور تقوی الہی اختیار کریں۔
کیوں اس آیت کے آخر میں تقوی یعنی ایک ہوشیار ایک تنبیہ، یعنی اس آیت کے پڑھنے والوں کے لیے رب العزت فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، یعنی اللہ سے ڈرو، خوف الہی کو اپنے دل میں پیدا کرو۔ کیوں؟ ان اللہ شدید العقاب، یعنی اللہ کی پکڑ، اللہ کی عقاب، عذاب انتہائی سخت ہے۔ کیوں سخت ہے؟ یعنی جو لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتے، ان کے لیے پکڑ جو ہے نا انتہائی سخت۔ اس آیت میں جو ہم زبانی حد تک ہم دعوی محبت تو کرتے ہیں، لیکن تقاضۂ محبت کو اگر ہم پورا نہ کر سکے، یعنی دعوی محبت اس کے لیے بھی اجر و ثواب ہے، لیکن جب تک وہ کامل ثمرہ کامل اس وقت تک نہیں دے سکتا انسان کو جب وہ تقاضۂ محبت کو پورا نہ کر سکے۔ تقاضۂ محبت یہی ہے کہ جب اب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کی محبت کے بارے میں کم از کم اس حد تک آپ کو یعنی معرفت محبت اس حد تک ہونا چاہیے کہ خود پیغمبر فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی احب الی من والدہ وولدہ ووالدہ، یعنی جب تک ہم ایمان کے مومن کہنے کے حقدار نہیں ہیں، جب تک آپ کے دل میں اس حد تک محبت نہ ہو محمد مصطفیٰ سے، جو آپ کے باپ سے بھی زیادہ محبت ہو، آپ کے اولاد سے بھی زیادہ محبت ہو، آپ کے مال و متاع سے بھی، آپ کے جائیداد، آپ کے عزت، ہر چیز سے زیادہ جب تک آپ کے دل میں محمد مصطفیٰ کا محبت نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ مومن کہنے کے حقدار نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تقاضۂ محبت ہے۔ اسی لیے ہم یعنی کامیاب کیوں نہیں ہے؟ کامیاب اس لیے نہیں ہے۔ آج ہمارے تمام مقررین اس ایک بات کی طرف ہر کسی نے زور دیا، کہا کہ واقعاً آج فلسطین کے حالات پہ عالم اسلام یعنی فلسطین کے حالات پہ عالم اسلام متحد کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کہ آج فلسطین اور یہودیوں نے پہلے آپ تاریخ آپ پڑھیں تو سب سے پہلا کام انہوں نے طاقت کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کیا۔ جب طاقت کے میدان میں جب ناکام ہوئے تو انہوں نے یہی کام شروع کیا ہے کہ آپ کو کمزور کریں، آپ کو اپنے اندر اختلافات میں آپ کو مشغول رکھے، آپ کو وضو کے اور نماز کے طریقوں میں مشغول رکھیں، آپ کو آپس میں ایک دوسرے پر کفر و الحاد کے فتویٰ لگانے پہ آپ کو مشغول رکھیں، تاکہ آپ کا رجحان اپنے اصل دشمن کی طرف کبھی نہ جائیں۔ لیکن آج ہم سیرت سے کتنے دور ہیں۔ دیکھو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں فرماتے ہیں ایک جنگ میں ایک صحابی رسول نے ایک دشمن رسول کو زیر کر کے اس کو قتل کر دیا۔ تو پیغمبر اکرم کو پتہ چلا کہ اس نے قتل ہونے سے پہلے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ اس نے اپنے زبان پہ جاری کیا تھا، پھر بھی اس نے اس کو قتل کر دیا۔ تو پیغمبر نے اس کو بلا کے لایا اور اپنے ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو اس نے کہا یا پیغمبر آپ کو پتہ نہیں ہے اس نے دل سے نہیں پڑھا تھا۔ اس کا یہ قول ہے کہ اس نے پیغمبر سے کہہ رہے کہ یا پیغمبر وہ میرے تلوار کے خوف سے اس نے کلمہ پڑھا تھا، دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ تو میرے محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے اس کے سینے کو چیر کے دل میں دیکھا تھا کہ اس نے دل سے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے؟ تو اسلام کے اندر جو ہے نا سب سے زیادہ چیز کی جس کی اہمیت ہے وہ آپ کی زبان سے ہے۔ اسی لیے شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقد آل اللہ مقام فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصلی الی القبلہ، یعنی اسی پیغمبر کی اس حدیث کو، اسی پیغمبر کے عمل کو آپ کے اور میرے شاہ سید محمد نور بخش نے اپنے فقہ الاحوت میں ہمیں ایک رول ماڈل کے طور پر اور ہمیں ایک بہترین وحدت کے پیغام کے طور پر یہ آپ نے کوٹ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں جو کوئی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے اقرار کرے اور قبلے کی طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو اور کسی چیز کا
اپنے زبان سے انکار نہیں کرتا ہو تو اپنی ذاتی انا اور ذاتی عداوت کی وجہ سے آپ اس کو نہ کافر کہہ سکتے ہیں نہ کوئی اور فتویٰ اس کے اوپر جاری کر سکتے ہیں۔ اگر واقعاً آج ہم اتحاد مسلمین کے لیے وحدت کے اس نظریے کے اوپر، اتفاق و اتحاد کے اس نظریے کے اوپر اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نظریے کو اور شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ اعلی اللہ مقامہ کی اس اہم پیغام اور وحدت کے اس نظریے پر اگر آج ہم متحد ہو جائیں، اگر چلیں، تو واقعاً آپ اپنے اس کھوئے ہوئے وقار کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم دست و گریبان ہیں۔ عالم اسلامی تمام فرقے ابھی اس چیز میں لڑ رہے ہیں کہ ہم میں سے کس نے سب سے پہلے جنت میں جانا ہے، تو ہم خود اس فکر میں ہیں جنت میں جانے کے، تو ہمیں یہیں پر جو ہم ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، تو آج فلسطین کو تسلیم کرنے کے ہمارے اندر وہ حوصلے کب آئے؟ اس حوصلے کے لیے پہلے ہمیں ہمارے اندر یعنی یہ استعداد ہمیں پیدا کرنا ہے کہ ہم ایک دوسرے میں شرح صدر ہمارے اندر پیدا ہو، تاکہ ہم ایک دوسرے کو ایکسپٹ کریں، ہم ایک دوسرے کو مسلمان مانیں، ہم ایک دوسرے کو شرح دل سے قبول کریں، ہم اپنی مساجد کو اللہ کا گھر بنائیں، تب جا کے آپ وحدت پیدا کر سکتے ہیں، تب جا کے آپ مسلمان ایک سپر پاور کی طرح دنیا میں ابھر کے آ سکتے ہیں، اپنی اس کھوئی ہوئی وقار کو آپ دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں انشاءاللہ الرحمن، آپ کو بہترین طریقے سے ہمیں سیرت مصطفیٰ کی سب سے پہلے آگاہی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ کی ذات کو ہمیں اس طرح سے پہچاننے کی ضرورت ہے جس طرح خداوند متعال نے ہمیں بیان کیا، جس طرح قرآن نے جس نقشے کو ہمیں پیش کر کے دیا ہے، تو اسی طریقے سے ہم نے پہچاننا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو واقعاً اس ہستی کے اور ہمارے درمیان ایک جملہ میں عرض کر کے آپ کے تمام ہوتا ہوں کہ واقعاً آج ہمیں اس ہستی کے احسان مند رہنا چاہیے، کیونکہ اس ہستی کی نسبت سے آپ کے اندر ایک وقار ہے، عزت ہے، آپ کو امت محمدیہ کے نام سے جب پکارا گیا ہے تو اسی عظیم ہستی کی وجہ سے آج امت محمدیہ ہے، آج معاشرے میں آپ کو عزت ہے، وقار ہے، تو اس ہستی کی وجہ سے ہے۔ لیکن اس ہستی کے بارے میں یہ کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی پیغمبر بھی اللہ کے طرف سے آئے ہیں، قرآن بھی اللہ کے طرف سے ہے، تو اسی قرآن کے لیے فرماتے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے۔ تو پیغمبر کے بارے میں یہی قرآن فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر جو ہستی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم خود اسی چیز کا اقرار کرتے ہیں وَاشْهَدَ بِأَنَّ نَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، یعنی وہ ایسا رسول ہے جو دین حق کے ساتھ آئے ہیں، حق کے ساتھ آئے ہیں۔ تو ہماری تڑپ یہی، ہم کہتے ہیں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، ہم یہی دعا کرتے پروردگار حق یعنی ہمیں واضح کر دیں اور اس کی اتباع کرنے کے ہمیں توفیق عطا کریں۔ یہ تڑپ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اللہم انی اسألک فوزا عند القضاء ومنازل الشہداء وعیش السعداء ومرافقت الانبیاء، یعنی انبیاء کی رفاقت کی ہم تڑپ رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ تو ان تمام تڑپ کے لیے عملی میدان میں بھی ہمیں آنا چاہیے۔ آپ دیکھیں واقعات بہت سارے عشق و محبت کے واقعات آپ کو نظر آئیں گے، تاریخ میں جڑائیں، لیکن ہماری محبت میں آپ دیکھیں کہ ایک واقعہ ہے،
اسی محبت اور عشق کے بارے میں کہتے کہ قیس کے بارے میں یہ تحریر کتابوں میں آپ کو ملتے ہیں محبت مجازی میں. کہتے کہ ایک دن یعنی کوئی بندہ نماز میں مشغول تھا تو قیس اس کے سامنے سے گزر گیا تو اس نے پکڑ کے اس سے کہا کہ یار تمہیں تمیز نہیں ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میرے نماز کے سامنے سے تم گزر رہے ہیں. تو اس نے تعجب کر کے اس کو کہہ رہے کہ کہتے یار عجیب ہے، میں اپنے محبوب کے عشق میں مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ کون نماز پڑھ رہا ہے کون یا نہیں ہے، اور تو اپنے محبوب کے سامنے کھڑے ہیں اور تمہیں سب کچھ پتہ ہے کہ کون کدھر سے جا رہا ہے کون کدھر سے جا رہا ہے. تو واقعاً عشق اور محبت حقیقی اگر کرنا ہے پیغمبر سے تو ہمیں بھی ہر وقت آپ کے دل میں یہ رہنا چاہیے کہ واقعاً میرے کون سے ایسے کردار ہے جس سے میرے پیغمبر ناراض ہوتے ہیں. آج ہم واقعاً سنت رسول کے ہم کتنے پابند ہیں. ہم سنت رسول کو واقعاً ہم احانت، دیکھو سنت رسول کے طور پر اگر آپ اس کو انجام نہ دے سکے تو آپ کا گناہگار نہیں، عذاب نہیں ہوگا. لیکن اگر سنت رسول کے آپ منکر ہو جائیں تو آپ مستحق عذاب ہے. ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ سنت رسول ہے لیکن ہم کہیں ہم اس کے منکر ہو جائیں. دیکھو ابھی میں نے اپنے دو تین تقاریر میں نے یہ پیغام پہنچایا ہے. دیکھو ابھی داڑھی رکھنا سنت رسول ہے، داڑھی رکھنا سنت رسول، عالم اسلام میں متفق ہے. داڑھی رکھنا کیا ہے؟ سنت رسول ہے. اگر ایک جوان اس کے انکار کر کے اس کو سرے سے ختم کر لے، انکار کرے تو وہ کیا ہے؟ گناہگار ہے. اسی لیے کہتے ہیں داڑھی رکھنا سنت ہے، داڑھی کلین شو کرنا حرام ہے. یہ متفق ہے، حرام ہے. تو واقعی آج ہم اس چیز کی اہمیت نہیں دے سکتے. پیغمبر کے خاطر ہم اپنے چہرے کو کے زینت کو ہم محفوظ پیغمبر کی نسبت سے نہیں رکھ سکتے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم پہ عشق محمد میں ہم آج فلسطین جانے کے لیے تیار ہیں، آج ہم ہر جگہ پہ پیغمبر کے دین کو بچانے کے لیے تیار ہیں. جب ایک چھوٹی سی سنت پہ آپ عمل نہیں کر سکتے ہیں تو ہم وہاں جا کے کیا کہیں گے؟ اور اسی طرح کی شفیع المذنبین ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قیامت کے دن آپ کی شفاعت کریں گے. ہم کس منہ سے محمد مصطفیٰ سے کہیں گے کہ یا مصطفیٰ ہم آپ کے امتی ہیں، آپ ہمیں شفاعت دے دیں، آپ ہماری سفارش کریں؟ کس منہ سے؟ جب آپ کے بدن پر کوئی نشانی نہ ہو آپ کے عشق و محبت، یعنی آپ کے اندر یعنی عشق و محبت کی اگر نشانی آپ سے مانگے، اگر پیغمبر کہیں کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو تو اپنے دعویٰ میں سچ ہے، اگر سچا دعویٰ تمہارا دعویٰ سچ ہے تو مجھے کم از کم ایک دلیل دے دے کہ واقعاً میں اس دلیل سے پہچان لوں کہ واقعاً تو میری امت ہے، میرے ماننے والے ہیں، میرے اتباع کرنے والے ہیں. کیونکہ رب العزت فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. واقعاً مغفرت ہمیں اس چیز سے ملتا ہے، سیرت مصطفی سے. آج ہم اپنے اولاد کی تربیت یعنی کس نہج پہ ہم اولاد کی طرف دیکھ رہے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنے اولاد کی تربیت کر رہے ہیں. آج اپنے اذہان کو اپنا ادوار کو ہم دور جاہلیت سے جہالیت سے ہم اس کو اپنے اذہان کو نکال نہیں سکے. وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ابھی ایک میرے بھائی نے ذکر کیا کہ اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے. کیوں کہتا تھا دور جاہلیت؟ اس لیے کہ اس میں اقدار انسانیت بالکل نہیں تھا، ختم تھا، اقدار انسان کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی. تو پیغمبر نے آ کے ایک عظیم انقلاب لے کے آیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس انقلاب میں جو چیزیں ہمیں دے دیا ہے اس میں سے ایک چیز یہی تھا کہ انسان کے غلط سوچ کی جو ہے نا مصطفیٰ نے اس کی تعمیر کیا، ایک اچھے سوچ دیا انسان. تو غلط سوچ کیا تھا؟ تو کہتے کہ عورت ذات کے اوپر عورت کی حیثیت معاشرے میں بالکل زیرو تھا، مال کی حیثیت بھی نہیں تھا.
بلکہ قرآن فرماتے ہیں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یعنی کس گناہ میں آپ اپنے لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں، زندہ مار دیتے تھے عورتوں کو۔ لیکن واقعاً عورت کا پیدا ہونا یعنی بچی لڑکی کا پیدا ہونا اس زمانے میں اس کو ننگ و عار سمجھا جاتا تھا کہ گھر میں واقعاً ناراحت ہو جاتے تھے جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے، وہ کسی کو نہیں بتاتے تھے، اس کو اپنے لیے ننگ و عار اور اپنے لیے شرمندگی کے باعث سے شرمندگی محسوس کرتے تھے۔ لیکن واقعاً پیغمبر نے اس چیز کو ختم کر دیا، اور پیغمبر نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی پر پوری کائنات پوری دنیا میں فخر کیا۔ جس وقت عیب سمجھا جاتا تھا لڑکی پہ افتخار کو، پیغمبر نے اپنی بیٹی پہ فخر کیا تاکہ لوگوں کے ذہن سے اس غلط فکر کو نکالنے کے لیے بیٹی کا احترام کیا، کھڑے ہو گئے فاطمہ کے لیے تاکہ جہالت کی اس اذہان کی درستگی کرے۔ بیٹی کے لیے فرمایا ام ابیہا، میری بیٹی میری ماں ہے، یہاں تک کہ رسپیکٹ دیا۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ لوگوں کے اذہان سے جو بیٹی کی ایک عظمت تھی وہ ختم ہو گیا تھا، اس عظمت کو بحال کرنے کے لیے۔ اور آج آپ اور میں ہم دوبارہ اسی رسوم جاہلیت کے افکار میں ہم گرفتار ہیں، آج ہم راضی نہیں ہیں، آج ہم یہی سوچتے ہیں کہ پے در پہ گھر میں لڑکی آنا ہمارے لیے ننگ و عار ہے۔ سمجھ لو اگر آج ہماری فکر یہ ہے کہ آج بھی آپ کے گھر کی لڑکی آپ کے گھر کی زینت نہیں بلکہ آپ کے لیے ننگ و عار ہے، اگر یہی سوچ ہے تو سمجھ لو ہم زمانے جاہلیت میں ہم زندگی کر رہے ہیں، زمانے مصطفی میں آنے کی ہمیں توفیق نہیں۔